اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ہیڈ ماسٹر صاحب، قابل قدر اساتذہ کرام، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لابکشائی کا موقع فراہم ہوا ہے وہ ہے یوم پاکستان۔ کہنے کو تو سینکڑوں قومیں اپنے دور میں غلامی کے اتواق و سلاسل سے نجات کی دھن میں غاصبوں کے خلاف برسرِ پیکار ہوئیں، مگر آزادی کی جو جدوجہد غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر صغیر میں کی، تاریخ انسانی آج بھی اس کا جواب لانے سے قاصر ہے۔ بظاہر کمزور، زوال پذیر اور ناتربیت یافتہ اس قوم نے اقوام عالم کے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت قائم کر کے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ مستقبل کے مورخین ہمیشہ ورطۂ حیرت میں رہیں گے۔ جناب صدر، غلامی مسلمان کی فطرت میں نہیں، اس کی اعزاز سرشخص یہ بھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے فکر عمل پر پہلے بیٹھا دیے جائیں، اس کی تہذیب ملیمیٹ کر دی جائے اور اس کی مذہبی آزادیاں اسے چھین کر اسے غیر مذہب اور بیگانی ثقافت کا پیروکار بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرات محترم جو ہی غلامی کی سیاہ رات نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیور پیروکاروں کے گرد اپنے پر پھیلانے شروع کیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے سے میدان عمل میں ڈٹ گئے۔ وہ اقتدار فراغ کی تیز آندھی نے ان کے جوش حریت کو وقتی طور پر ساتھ کر دیا، مگر دبی دبی چنگاریاں برابر سلگتی رہی۔ مسلمان پہلے تو متحدہ بھارت میں اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہے اور ان کے مطابق جداگانہ انتخاب سے آگے نہ بڑھے، لیکن جب ہندو بنی کی تنگ نظری ان کی روح کو کوئی گراہ بنی تو انہوں نے اس سے سر ٹکرانے کے بجائے اپنی راہ ہی بدل ڈالی اور ایک جداگانہ مملکت کا اصول اپنا نصب العین ٹھہرایا۔ گویا جو مسائل بڑھے تو مرد مسلمان متحرک ہوتا گیا۔ اسی کیفیت کے لیے مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا کہ مصائب میں گرفتار اہل ایمان ہوتے جاتے ہیں، مصائب میں گرفتار اہل ایمان ہوتے جاتے ہیں، مسلمانوں کی بیداری کے سماع ہوتے جاتے ہیں۔ صدر گرامی قدر یوں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں پاکستان اسی روز بن گیا تھا جب بر صغیر کا پہلا فاتح مسلمان ہوا تھا، لیکن یہ حقیقت ابھی دنیا سے منوانا باقی تھی کہ یہی تو وہ مقصد تھا جس کے حصول کے لیے پہلے دسمبر 1930 میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو اختیار کیا اور پھر 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے عزم کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھا۔ صدر گرامی قدر قوم مصور پاکستان کی نظر بینا سے آپ نے روشن مستقبل کی یہ رفیع الشان جھلک دے کر جھوم اٹھی کہ یہی تو نشان منزل تھا جس کی تلاش میں وہ محنیت کے حوالے سے سرگرداں تھی، یہی تو وہ شمع تھی جو ان کی شاہراہ عمل کو فیروزاں کرنے والی تھی، اور میرے دوستو یہی تو وہ چھت تھی جس تلے جمع ہو کر اہل اسلام کو سائل مراد پانے کی تدبیر کرنا تھی۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے 10 برس کے مختصر عرصہ میں ناظر اقبال نے تصور پاکستان کی شکل اختیار کر لی اور 23 مارچ 1940 کا مبارک دن آیا۔ اس ریس نہ صرف غاصب انگریز حکمران بلکہ تمام اقوام عالم پر یہ واضح کر دیا گیا کہ مسلمان ایک غیور جسور قوم ہے، غلامی ان کی سرشت میں نہیں، لہذا یہ توقع کرنا کہ انگریزوں کے بعد وہ ہندیوں کے آگے ساتھ تسلیم خام کر دیں گے یہ بجا ہے۔ وہ ایک الگ قوم ہے اور قوم ہوا میں نہیں رہتی، اسے رہنے کے لیے علاقہ چاہیے اور یہ علاقہ مسلمانان بر صغیر حاصل کر ہی لیں گے۔ اسی روز جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سے ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، اب ہمیں کوئی روک نہ سکے گا۔ معزز سامعین، 23 مارچ کا دن وہ یادگار دن ہے جس روز قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ مسلمانوں کے نصب العین کا واضح طور پر تعین کرنے والی اس قرارداد کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کیا۔ مولوی فضل الحق کی قرارداد کی تائید سب سے پہلے چودھری خلیق الزمان نے کی اور پھر دیگر رہنماؤں نے باری باری اس کی حمایت میں تقاریر کی۔ ہدیہ تہنیت و تبریک اور داروں کی گونج میں یہ قرارداد منظور کر کے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے کہ زندہ و جاوید تصویر بن گئے، کوئی لالچ اور کوئی دھمکی انہیں ان کے نصب العین سے ہٹا نہ سکی۔ وہ ایک سچے مجاہد کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ محکومی کی سنگلاخ چٹانوں سے خود مختاری کی حیات بخش چشمے پھوٹ پڑے اور غلامی کی باد سموم آزادی کی دل افروز نسیم سحر میں بدل گئی۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی
غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نا تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حاضرین محترم، آج ہم خداوندی قدوس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ آج ہم آزاد ہے تو اسی کی رحمت ہے، شاد ہے تو اسی کا کرم ہے، اسی نے اندھیروں میں اجالی کی جانب ہماری رہنمائی کی، وہی ہماری شکر و قوم کی شکستہ و بھوا سے نکال کر ساحل مراد پر لایا۔ ہماری جبی میں اس خالق کے مطلق کی آگے جھکی ہوئی ہے، اور ہم سر بے سجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدایا، جیسے تو نے ہمیں آزادی کی جدوجہد کا حوصلہ دیا، ویسے ہی ہمیں وہ ہمت و جذبہ بھی عطا فرما کہ ہم اس سرزمین مقدس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیں۔ آمین۔